بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بھوت۔ کہانی سن کر ڈریے گا مت، بلکہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بچوں، یہ کہانی جس شخص کی ہے، ہم اسی کی طرف سے آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں تاکہ آپ اس کہانی کا ٹھیک سے لطف اٹھا سکیں۔ مجھے آئینے سے ڈر لگتا ہے نا عجیب بات؟ جب کبھی لوگوں پر میری یہ بزدلی ظاہر ہوتی ہے، وہ مجھے بھی عجیب شخص کے لقب سے نوازتے ہیں، مگر میں بھی کیا کروں؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اگر کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس کا حال بھی میرے جیسا ہی ہوتا۔ اچھا ٹھہرے، میں آپ کو تمام تفصیل بتاتا ہوں۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں سے میرے چچا کی سخت بیماری کے متعلق تار آیا ہے اور مجھے فوراً بلایا گیا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اپنے ساتھ ڈاکٹر حسن کو بھی لے لوں۔ یوں بھی وہ میرا گہرا دوست تھا اور گاؤں میں اتنے اچھے ڈاکٹر کا مل جانا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ میں اسی وقت عارف کے پاس گیا، عارف حسن۔ اسے تمام حالات سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسی رات ہم دونوں رات کا کھانا کھا کر گاڑی میں چل پڑے۔ یہ گاڑی عارف حسن ہی کی تھی۔ جانے سے پہلے میری بیوی نے مجھے رات کو سفر کرنے سے منع کیا اور ڈاکوؤں اور بھوتوں کے ذکر سے خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر میں خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا، اسی لیے میں نے ہنس کر کہہ دیا، بھوت مجھے کیا کہیں گے، میں تو خود ایک بھوت ہوں۔ گاؤں ابھی میلوں دور تھا۔ ہماری گاڑی اس وقت ایک جنگل سے گزر رہی تھی کہ اچانک عارف نے بھوتوں کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا لگا کر کہا، یار تم ڈاکٹر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو، ڈرپوک کہیں کے۔ اس پر وہ بھی زوردار کہا لگا کر بولا، ڈرتی ہے میری جوتی، بلکہ وہ بھی نہیں ڈرتی، میں تو تمہیں آزما رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، اس لیے میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ جس جنگل سے ہم گزر رہے تھے وہاں کوئی خطرناک جانور نہیں تھے، ویسے میں نے احتیاط کے طور پر اپنی بندوق ساتھ رکھ لی تھی۔ باتیں کرتے کرتے عارف حسن اونگنے لگا، پھر ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی اور وہ پچھلی سیٹوں پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ رات اندھیری تھی، گاڑی کی روشنی گاڑی کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے جنگل کے درخت واقعی بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ جنگل دن میں جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، رات کو اتنے ہی بھیانک ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ بات ماحول پر 100% صادق آ رہی تھی، اور مجھے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بلا وجہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ اپنے خوف کو جھٹکنے کے لیے میں گنگنانے لگا اور پھر مجھے ایک دم گاڑی روکنی پڑی۔ صرف گاڑی ہی نہیں رکی بلکہ میری گنگناہٹ کو بھی بریک لگ گئی۔ سامنے سڑک پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی جانور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی جانور چادر اوڑھ کر نہیں لیٹتا۔ فوری طور پر گاڑی روکنے کے باوجود عارف کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میں نے ایک نظر عارف حسن پر ڈالی اور سوچا کہ اسے جگا دوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ مجھے ڈرپوک سمجھے گا، احتیاط کے طور پر بندوق ہاتھ میں لے کر میں گاڑی سے اترا۔ گاڑی کی روشنی اس چادر پوش پر پڑ رہی تھی۔ میرا سایہ مجھ سے پہلے اس تک پہنچ گیا۔ اس کے قریب جا کر میں رکا اور ہمت کر کے ذرا نیچے جھکا۔ بندوق کی نالی سے چادر ایک سمت کھسکائی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے دل کی دھڑکن نہایت تیز ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ چادر کے نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا تھا وہ انسان کا تو ضرور تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میری جانب گھور رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی مردہ ہے، مگر پھر فوراً ہی اس میں جنبش ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں خوفناک حد تک باہر کو ابلی ہوئی تھیں اور دہانہ یعنی کہ منہ غیر ضروری حد تک بڑا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مینڈک نما انسان تھا۔ اس کی کراہت آمیز صورت اور اچانک حرکت کی وجہ سے میں نے جھرجھری لی۔ تب وہ اٹھ بیٹھا اور میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اسے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ وہ بولا، مسافر ہوں، میری منزل تو قریب ہی تھی، مگر میں راستہ بھول گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی تھی، سو میں بیچ سڑک پر لیٹ گیا تاکہ اگر کوئی گاڑی آئے تو میں لفٹ لے سکوں۔ وہ ناک میں بول رہا تھا کیونکہ اس کے منہ سے میم صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اہلاکن اسے گاڑی میں بیٹھنے کی دعوت دینا پڑی، حالانکہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کراہت اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بغیر کسی اظہار تشکر کے گاڑی کی آگے والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر اس سے بات کرتے ہوئے انتہائی اجنبیت محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ مگر کچھ دیر بعد وہ مجھ سے میرے متعلق سوال کرنے لگا اور میں اس سے مختصر جواب دیتا رہا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا اور میرا دھیان راستے کی طرف تھا۔
جب کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تو میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کر ڈالا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، مگر جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر نظر ڈالی۔ مجھے زوردار دھچکا لگا۔ سیٹ خالی تھی۔ مسٹر میں بڑبڑایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عارف آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ گاؤں آ گیا کیا؟ میں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں اور بڑبڑایا۔ حیرت ہے، چلتی گاڑی سے غائب ہو گیا؟ کون غائب ہو گیا؟ کیا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ عارف نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا مگر یقین کرنے کی بجائے عارف نے اسے میرا وہم قرار دیا۔ میں اسے قائل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے گاڑی چلاتا رہا۔ ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی چل رہا تھا۔ میں گاڑی کی رفتار اب تیز کر چکا تھا۔ آخر گاؤں کی حدود نظر آنے لگی۔ جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی ہم لوگ گاؤں میں تھے۔ میں نے گاڑی چچا کے گھر کے سامنے روکی۔ گھر میں اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ میرا استقبال میرے چچا زاد بھائیوں نے کیا۔ معلوم ہوا کہ چچا کی حالت نازک ہے۔ میں جلدی سے عارف کو لے کر ان کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں ڈاکٹر موجود تھا مگر اس کی پشت ہماری جانب تھی۔ عارف نے چچا کو چیک کیا۔ بہت دیر ہو چکی ہے، عارف بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے نکلا۔ عارف نے کچھ کہنے کی بجائے ان کا منہ ڈھک دیا۔ میرے تمام رشتہ دار رونے پیٹنے لگے۔ میرا دل بھر آیا اور غیر ارادی طور پر نگاہ ڈاکٹر کی طرف اٹھی اور وہیں رک گئی، بلکہ مجھے تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہی خوفناک آنکھیں، وہی چوڑا دہانہ جو میں جنگل میں ملنے والے پراسرار شخص کا دیکھ چکا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں بھول گیا کہ میں اپنے چچا کے جنازے کے پاس کھڑا ہوں۔ میں عارف کو بتانے کے لیے مڑا مگر عارف باہر جا چکا تھا۔ میں تیزی سے باہر گیا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لایا، لیکن کمرے میں لانے کا مقصد پورا نہ ہو سکا کیونکہ اب وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں سے باہر گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب عارف کو کچھ بتانا فضول تھا، اس لیے میں بات کو گول کر گیا۔ دوسرے دن ہم لوگ واپس روانہ ہو گئے مگر اب کی مرتبہ میں صبح ہی روانہ ہوا تھا اور عارف سے باتیں کرتا ہوا ایک دوسرے راستے پر واپس جا رہا تھا۔ یہ راستہ اگرچہ طویل تھا مگر ہمیں کسی جنگل سے نہیں گزرنا تھا کیونکہ ان آنکھوں کا تصور کرتے ہی مجھے جھرجھری آ جاتی تھی۔ تقریباً 12 بجے تک ہم لوگ آرام سے سفر کرتے رہے۔ 12 بجے عارف کو پیاس محسوس ہوئی۔ ہم لوگ گاڑی میں پانی رکھنا بھول گئے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت مجھے ایک چھوٹا سا کھوکھا نظر آیا۔ میں نے گاڑی روکی اور خود ہی اس طرف بڑھا۔ کھوکھے والے سے میں نے 2 کپ چائے اور پانی طلب کیا۔ اس نے کسی کو آواز دی کہ صاحب کے لیے پانی لاؤ اور خود چائے بنانے لگا۔ میں نے پہلے ہی چائے کے پیسے وہاں رکھ دیے۔ اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ لیجئے صاحب۔ میں مڑا مگر جو میں نے دیکھا اس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ یہ تو بالکل ویسی ہی آنکھوں اور منہ والا شخص تھا۔ بغیر کچھ کہے سنے میں وہاں سے بھاگا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عارف پوچھتا ہی رہا کہ کیا ہوا مگر میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ آگے جا کر میں نے ایک اور جگہ سے عارف کو پانی پی کر آنے کو کہا اور خود گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت ایک فقیر وہاں آ کر صدا لگانے لگا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا سناٹے میں آ گیا۔ اف خدایا، کیا یہ بھیانک چہرہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ میں نے دل میں سوچا۔ سامنے سے عارف مجھے آتا ہوا نظر آیا اور فقیر تیزی سے غائب ہو گیا۔ شہر پہنچ کر 2-3 دن میری طبیعت خراب رہی۔ میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے پراسرار واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چوتھے دن میں غسل کر کے بڑے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اپنے بال ٹھیک کرنے کے لیے میں نے برش پکڑ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو برش ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ آئینے میں میرے جسم کا عکس تو پہلے جیسا تھا مگر میرا چہرہ بدل چکا تھا۔ میری آنکھیں، میرا منہ بالکل ویسے ہی ہو چکے تھے جیسے میں نے پہلے دیکھے تھے اس شخص کے۔ میں نے چیخ مارنے سے گریز کیا اور اسے اپنا وہم سمجھ کر جب آئینے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو آئینے میں سے بھی ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر زبردست کپکپی طاری ہو گئی۔ خوف سے میرا رواں رواں پھڑپڑانے لگا اور میں زمین پر گر پڑا۔ تب سے مجھے آئینے سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ کوئی بھی مجھ سے نہیں ڈرتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ میرا چہرہ بدل چکا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ اگر اب میں نے آئینہ دیکھا تو ضرور بھوت بن جاؤں گا۔ میں اب کسی سے بھوتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ لوگ میرے خوف کو محسوس کرتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مگر میں اب کر بھی کیا سکتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ وہ شخص مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا، لیکن میں آئینہ بھی دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا کیونکہ مجھ میں دوبارہ اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اور اسی طرح میری ساری زندگی ڈرتے ہوئے گزری۔ اور اس کے ساتھ ہی بچوں ہماری کہانی کا انجام ہوا۔